الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو پسند کیا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ اور خدمت کرنے کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سفر میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہوتے، یعنی اپنے گھر ہوتے یا سفر میں ہوتے، تو یہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حتیٰ کہ رات کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو یہ دروازے پر یا خیمے کے باہر وہیں پہ پڑے رہتے، اور جیسے ہی انہیں محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ضرورت ہے تو یہ فوراً حاضر ہو جاتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل اور تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ فوراً جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا برتن پانی لے کر آتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی جو ہوتی وہ لے کر آتے ہیں، یا اس طرح کی جو مسواک وغیرہ ہوتا وہ لا کر دیتے۔ یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن کا یہ واقعہ سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رات گزار رہا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا، وضو کا برتن لایا، اور جو ضرورتیں آپ کو تھی وہ لا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خدمت دیکھتے تھے تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ اپنی اس خدمت کے عوض میں کچھ مانگنا ہے تو مانگو، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو لو، پوچھو، کچھ مانگو۔ تو دیکھیے اب صحابی کا جواب کیا تھا، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ جنت میں آپ کا ساتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کتنا اسمارٹ اس کو کہتے ہیں خواہش ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے جنت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگا ہے؟ کوئی خواہش؟ کچھ مانگو مجھ سے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بس یہی خواہش ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو ایک میری مدد کرو۔ کس بات پر؟ کہتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ کس طرح؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے۔ سجدے کہاں ہوتے ہیں؟ نماز میں ہوتے ہیں۔ یعنی کثرت سے تم بھی نوافل پڑھو، میں پڑھتا ہوں میرا مقام مجھے ملے گا جنت میں۔ آپ بھی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو فرائض کے ساتھ ساتھ، لہذا تمہیں بھی یہ مقام اس کثرت سجود یعنی زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے اور نفل پڑھنے کی وجہ سے ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملی، میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ نفلیں، کثرت سے نفل کا اہتمام کرنا، یعنی نفلی نمازیں پڑھنا جس میں سجدے کرنا، تو یہ اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ پچھلے درس میں ایک دو فائدوں کا ذکر کیا گیا تھا، ایک فائدہ اور یہ حاصل ہوگا کہ اس سے جو ہے انسان دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جب کرے گا تو وہ انبیاء کے جو مقام جنت میں ملنے والا ہے وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ انبیاء کو تو وہ مقام ملا ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، لیکن عام امتی بھی اگر اس مقام کو ان کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ حاصل کرنا ہوگا تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ صحابی کی ایک فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ صحابی کی فضیلت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مانگو، کچھ مانگنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں مانگنے کے لیے تو جو مانگوں گا وہ انشاءاللہ ملے گا، ہے نا؟ تو مانگ سکتے تھے، کیا مانگ سکتے تھے؟ اچھا روزگار مل جائے، اچھا گھر مل جائے، کیا دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگ سکتے تھے، لیکن اس کو ترجیح نہیں دی۔ یہ چیز ملنے کے بعد بھی ختم ہو جائے گی، اتنی حقیر چیز ہے دنیا، لیکن وہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی۔ تو یہ صحابی کی ایک فضیلت ہے،
جو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی اس کو ترجیح دی۔ تیسری بات یہ دیکھیے، وہ یہ بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کے ساتھ جو ہے بڑی توجہ دیتے تھے صحابہ کرام پر، خاص طور پر ان لوگوں کا جو آپ کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کا جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اس خدمت کا جو بدلہ ہوتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، بلکہ پورا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا ان کے ساتھ جو آپ کی خدمت کرتے، آپ کے کام آتے تھے۔ اسی طرح چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، جو لوگ ذمہ دار ہیں، کیا ہے؟ ذمہ دار ہیں، یا جو لوگ معلم ہیں، سکھانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ان لوگوں کا جن کی ذمہ داری ان پر ہے، یا ان لوگوں کے جن کو وہ سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کی ضرورتیں پوچھا کریں، ان سے کیا کریں؟ پوچھا کریں ان سے، اور ان سے سوال کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور ماتحت ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورتیں بتاتے نہیں۔ خود اس کو چاہیے جو ذمہ دار ہے کہ وہ ان سے پوچھا کرے، سوال کیا کرے کہ ضرورت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اگر کر سکتا ہے تو پورا کرے اس کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کہا کچھ اور مانگتے ہو تو وہ بھی میں دوں گا۔ لیکن اگر نہیں پورا کر سکتا ہے انسان جو ذمہ دار ہے یا جو سکھانے والا ہے، تو کیا کرے؟ ان کے لیے دعا کرے۔ کیا کرے؟ دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان بلند مقام اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے انبیاء کے ساتھ، یہ دعا کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا نہیں سکھائی بلکہ عمل سکھایا کہ اس طرح کا عمل کرو تو میری دعا بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، دونوں کی وجہ سے آپ کو کون سا بلند مقام ملے گا؟ انبیاء کے ساتھ۔ اور انبیاء میں بھی کون؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ساتھ مل جائے گا۔ اسی طرح چھٹی بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے سیکھنے کو ملی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کیونکہ جنتیوں کے سب کے الگ الگ درجات ہوں گے، تو کچھ لوگوں کا درجہ ایسا ہوگا جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء کے مقام تک، انبیاء کے مقام کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کا مقام نہیں پالیں گے بلکہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ چھٹی بات ہوگی۔ ساتویں بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ٹکراؤ ہونا چاہیے انسان کا۔ نفس کچھ بول رہا ہے، شریعت کچھ بول رہی ہے، شریعت کی تعلیم حکم ایک ہے اور ہمارا نفس کچھ خواہش کر رہا ہے، اس میں ٹکراؤ ہونا چاہیے، اس سے لڑنا چاہیے، مجاہدۃ النفس ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو نیکی کرو، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو نیکی کرو، آمادہ کرو اپنے نفس کو، لڑو تاکہ کیا ہو؟ نیکی پر آمادہ ہو جائے نفس اور نیکی کی عادت پڑ جائے اور نیکی کی محبت اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابی نے کیا کیا؟ صحابی جب ایک مقام مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدد کرو۔ مدد کرنے کا مطلب اپنی بھی مدد کرو، اپنے بارے میں، فاعنی علی نفسک، اپنے بارے میں۔ ان کو معلوم علی نفسک، اپنے بارے میں، یعنی تمہارا نفس نہیں چاہے گا یہ سجدے کرنے کا لیکن تم سجدے کرو اور مدد کرو، میری بھی اور اپنی آپ کی بھی، کثرت سے سجدہ کر کے۔ ہم اور آپ بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے نفس سے لڑ سکتے۔ کبھی دل نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے نا، کہ نماز، کچھ لوگ ہوتے ہیں نمازی بننا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو اٹھے، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اللہ سے قریب ہونے کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس 2 رکعت کا اثر کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ فرض کے پابند بن جائیں گے، لیکن ایسا کرنا پڑے گا، یعنی اس کے لڑ کے اس کے بعد ایسا کرنا پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں انسان کو زبردستی کرنی پڑتی ہیں، کس لیے؟ نیکی کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ بتایا۔ 8ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ کثرت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ کئی ایک معنی اس کا بتایا گیا تھا۔ ایک تو دنیا والوں کی نظر میں بھی مقام اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اللہ اپنے نظر میں بھی اس کا مقام بڑھاتے ہیں۔ تیسرا، جنت میں اس کا مقام اور مرتبہ ترقی دیتے ہیں اس کو۔ تو کثرت صلاۃ یعنی زیادہ نفل کا اہتمام کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اطاعت کے کام کو کثرت سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، رب العالمین تو اپنے رحمت اپنے فضل سے ان کے ظلم کو ختم فرما دے۔ رب العالمین ظالموں کو ہلاک کر دے، ظالموں کو برباد کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اور رب العالمین مظلوموں کی آہوں کو رب العالمین تو سن لے، ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کی سکسیوں کو سن لے، ان کی آہ و بکا کو رب العالمین تو قبول فرما لے، آمین۔